جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں بقرہ عید آنے والی ہے، اور بقرہ عید کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرہ عید قریب آتی ہے تو کچھ ناسمجھ لوگ اس کو لے کر طرح طرح کے سوال اٹھانے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بقرہ عید کیوں مناتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں لیتے ہیں؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بقرہ عید کو لے کر پوری معلومات دینے والے ہیں، اور ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ مسلمان بقرہ عید کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانوروں کی قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر تہوار منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے، اسی طرح سے بقرہ عید منانے اور قربانی دینے کے پیچھے بھی اسلام میں ایک واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب یعنی کہ اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت محبت کیا کرتے ہیں، اور وقت وقت پر ان کا امتحان بھی لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے زیادہ پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یاد رہے، نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اس لیے صبح ہوتے ہی اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر جیسے ہی دوسری بار آپ کی آنکھ لگی تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم، آپ اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو اس لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے وہی آواز آئی، ابراہیم، آپ اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ میرے لیے تو سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے فرزند یعنی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو کرتا ہوں یا پھر اپنے خالق حقیقی سے کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی کافی دعاؤں اور منت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے سب سے عزیز چیز اور سب سے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا، ہاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کرا دو، نئے کپڑے پہنا دو اور خوشبو لگا کر بالکل دلہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر پر دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ تو بہت خوش ہوئیں اور خوشی خوشی سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، اور تبھی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا، اور وہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے
کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر کسی دوست کے گھر دعوت پر نہیں لے کر جا رہا ہے، بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، یعنی کہ مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ کہنے لگیں، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا، تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اس لیے ابراہیم اس کو قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگیں، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت پر نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بڑا مایوس ہوا، اسی لیے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ پہنچا اور کہنے لگا، ابراہیم، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری ہر قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ اسی وقت سے کہا جاتا ہے کہ مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنا شروع ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، لیکن بابا، میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی اور پھر اپنے ہاتھ میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی کے ساتھ ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ پہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا، جب خون بہنے لگا اس کے بعد میں پٹی ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہی پاس میں آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے دیکھا تو اسی جگہ پر ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں ہی غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم،
تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ اسی وقت سے بقرہ عید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد میں بقرہ عید منایا جانے لگا، جو ہمارے دیش بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں بھی 3 دن یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں۔